بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک وقت کے بہت بڑے فلاسفر افلاطون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہونے والی ملاقات پر مشتمل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ افلاطون اپنے وقت کا ایک بہت بڑا فلاسفر تھا اور بڑے بڑے عقل مندوں اور بڑے بڑے دانش مندوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ آج کی اس تاریخ میں اسی افلاطون کی مختلف تصانیف اور کتابیں اور مختلف تحریریں بہت ہی قابل قبول ہیں اور معاشرے کے اندر ان کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ افلاطون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے اولو العزم نبی ہیں، ان کی ملاقات افلاطون جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند، دانش مند اور بڑے بڑے دانشوروں میں شمار کرتا تھا، اس کے ساتھ ہوئی۔ تو میں آگے بتانے سے پہلے میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ افلاطون چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یہ بہت بڑا عقل مند تھا اور یہ لوگوں سے میل ملاپ نہیں رکھتا تھا، بلکہ ایک علیحدہ ایک جھونپڑی میں اپنی زندگی بسر کرتا تھا اور علوم کی حاصل کرنے کی تگ و دو میں زندگی گزارتا رہتا تھا۔ اس کو ملنے کے لیے اگر کسی انسان کو اس سے ملنا ہوتا تو پہلے اس سے اجازت لی جاتی۔ تو ایک دفعہ ایسا موقع آیا کہ حضرت موسیٰ اور افلاطون کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات میں افلاطون سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور میں آسمانی کتاب رکھتا ہوں، لہذا میری نبوت کا اقرار کرو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ چونکہ یہ افلاطون اپنے آپ کو بہت بڑا دانش مند اور بہت بڑا زیرک، بہت بڑا عقل مند اور علوم کا ماہر سمجھتا تھا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو خاصی اہمیت نہ دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سوال کر دیا کہ اے موسیٰ، اگر تم واقعی علم رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہو اور نبوت جیسا عظیم درجہ رکھتے ہو اور نبی کہلوانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے میری ایک بات کا جواب دے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حامی بھر لی۔ تو افلاطون نے حضرت موسیٰ پر جو سوال کیا کہ کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی تیر پھینکے جائیں اور ان تیروں کا نشانہ اللہ کی مخلوق، بندے، جانور، چرند پرند، یعنی جتنی بھی دنیا کے اندر مخلوقات موجود ہیں وہ ہوں، تو چونکہ ہم مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے اور قادر مطلق ہے، تو اللہ کے وہ پھینکے ہوئے تیر بظاہر تو تیر ہوں لیکن وہ مصائب و آلام و مشکلات لے کر آئیں، تو ان تیروں سے بچنے کے لیے حضرت انسان کو کیا تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی؟ تو حضرت موسیٰ نے جب یہ سوال سنا اور بغیر کسی وقت کو ضائع کیے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے افلاطون، جب اللہ کی طرف سے کوئی ایسے مصائب و آلام تکالیف کے تیر حضرت انسان کو نشانہ بناتے ہوئے آئیں تو اس وقت چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بغل میں جگہ لے لیں۔ تو یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ جس انسان کے ہم بغل میں بیٹھے ہوں تو وہ انسان جو تیر پھینک رہا ہے یا ہتھیار مار رہا ہے وہ کبھی بھی اپنی بغل میں بیٹھنے والوں اور اپنی بغل میں رہنے والوں کو نشانہ نہیں بنائے گا۔ تو دراصل اس حکمت والی بات جو کہ حضرت موسیٰ نے افلاطون کے جواب میں فرمائی، اس کا دراصل مقصد یہ تھا کہ کیا مطلب اللہ رب العزت کی بغل میں بیٹھ جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت تو انسانی کمالات و صفات سے مبرہ ہے اور اللہ کے متعلق یہ گمان کرنا کہ اللہ کا کوئی جسم ہے یا اللہ وجود رکھتا ہے تو یہ اللہ کے
शान अक़दस में गुस्ताखी के मुतरादिफ़ है और इससे इंसान अक़ीदा तौहीद से बाहिर हो जाता है। दरअसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये कहना कि अल्लाह ताला की बग़ल में बैठ जाओ, तो इसका मतलब ये था कि हम अल्लाह के करीब हो जाएं और अल्लाह की हकीकी मानों में बंदगी करने लगें। जब हम अल्लाह के हकीकी करीब हो जाएंगे और अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे और अल्लाह जैसा चाहेगा वैसी ही ज़िंदगी गुजारेंगे, तो वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आने वाले मसाइब व आलाम व मुश्किलात होंगी, हम उनसे बच जाएंगे। क्योंकि आम दुनिया में अगर हम देखें तो एक माँ होती है, उस माँ के अंदर अपनी औलाद के लिए कितनी मोहब्बत और कितनी ही उल्फत होती है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अल्लाह है वो अपने बंदों से 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। क्योंकि एक माँ कितना प्यार करती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। जब हम अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो वो अल्लाह और ज़्यादा कदम हमारी तरफ बढ़ाएगा और हमें दुनिया और जहान में बुलंदियों मकाम अज़मत अता करता चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो और आज का ये दर्स आप अहबाब को बहुत अच्छा लगा होगा। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए और तारीख़ी वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को लाज़मन सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।